حماس اسرائیل جنگ میں جہاں اسرائیل کو حماس کے ہاتھوں بھرپور مزاحمت کا سامنا ہے، وہیں اسرائیل کے حامی بھی اب اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے ہیں۔ امریکہ بھی غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف بول اٹھا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں شہریوں کی اموات پر اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے کہا کہ ہم نے فوجی کارروائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی سے آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی مشیر جان کربی کا کہنا تھا کہ غزہ میں شہریوں کے قتل سے متعلق ہمیں تحفظات تھے اور ہم نے ان خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کیا تھا کہ غزہ پر اندھا دھند بمباری سے اسرائیل عالمی حمایت کھو رہا ہے۔ نیتن یاہو کو اپنی سخت گیر کابینہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ موجودہ اسرائیلی حکومت اسرائیل کی تاریخ کی سب سے قدامت پرست حکومت ہے۔ یہ حکومت اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو سمجھنا ہوگا کہ عالمی دباؤ کے بعد مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت مشکل ہوگا۔ دوسری جانب جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل آخر تک جنگ جاری رکھے گا، انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ہر دھرمی برقرار رکھتے ہوئے جنگ جاری رکھنے پر بضد اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ فتح کے حصول تک غزہ میں اسرائیل کی جنگ جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ عالمی حمایت ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ جاری رہے گی۔ اس مرحلے پر جنگ بندی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ اس مرحلے پر جنگ بندی حماس کے لیے تحفہ ہوگی اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطرہ اسرائیلیوں کے سروں پر دوبارہ منڈلاتا رہے۔ دوسری جانب غزہ کے معاملے پر دو ٹوک حکومتی موقف نہ اپنانے پر امریکی سیکیورٹی ایجنسی کے افسران نے اپنے وزیر کو کھلا خط لکھ کر غزہ میں بے گناہ شہریوں پر اسرائیل کے ظلم اور بربریت سے آنکھیں چرانے کا الزام لگا دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی بلاسٹ ایجنسی کے 100 سے زائد افسران نے کھلا خط لکھ کر ادارے کے فلسطینیوں سے متعلق رویے کی شدید مذمت کی۔ امریکی وزیر داخلہ کے نام خط میں افسران نے ادارتی میسیجنگ میں غزہ میں 18,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت پر سپورٹ، تسلیم یا افسوس جیسے الفاظ استعمال نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ افسران نے اپنے خط میں کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے موجودہ حالات ایسے ہیں جن پر عام حالات میں ہمیشہ ادارے کی جانب سے مختلف طریقوں سے اپنا رد عمل دیا جاتا رہا ہے، تاہم غزہ معاملے پر خاموشی سے لگتا ہے کہ پناہ گزین کیمپوں، اسپتالوں، ایمبولینسوں اور سویلینز پر جاری بمباری پر ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ امریکی افسران کی جانب سے لکھے اس کھلے خط میں ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ادارتی میسیجنگ میں غزہ صورتحال سے متعلق جائز توازن پیدا کرے اور بلا خوف خطر باوقار طریقہ اظہار اپنائے۔ عرب میڈیا کے مطابق افسران کا حالیہ کھلا خط امریکی صدر جو بائیڈن کی فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کی یک طرفہ حمایت کی پالیسی کے خلاف ان کی اپنی انتظامیہ کے اندر موجود دراڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ مہینے 40 سرکاری ایجنسیوں کے 500 سے زائد عہدیداران نے جو بائیڈن کو کھلا خط لکھ کر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک اور خط میں امریکی ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ USAID کے 1000 سے زائد عہدیداروں نے بھی یہی مطالبہ دہرایا تھا۔ انتظامی دراڑوں کے باوجود امریکی صدر کی جانب سے غزہ میں جاری اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیوں کے خلاف موقف اختیار کرنے سے گریز کیا جا رہا تھا، تاہم گزشتہ روز جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں غزہ پر بلا تفریق اسرائیلی بمباری پر عالمی تحفظات کے پیش نظر اسرائیل کو بین الاقوامی حمایت کھونے سے خبردار کرتے ہوئے نیتن یاہو کو اپنی کابینہ میں تبدیلی کا مشورہ دیا تھا۔